من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ دنوں آپ حضرات سے رمضان المبارک کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو یاد ہوں. آج روزے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں. بے شک رمضان اور روزے کا آپس میں رشتہ ہے، جوڑ ہے، تعلق ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ رمضان کا اپنا مقام ہے، روزے کا اپنا مقام. انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح. روح نہ ہو تو آدمی مردہ ہے، جسم نہ ہو تو پھر روح عالم ارواح میں ہوتی ہے، پھر وجود انسانی میں نہیں ہوتی. اس مٹی کے پتلے کے اندر روح پڑتی ہے، پھر یہ انسان کہلاتا. جب تک روح رہتی ہے یہ انسان ہے، جب روح چلی جاتی ہے یہ مردہ اور میت ہو جاتا. پھر کوئی بھی اس کو انسان نہیں کہتا، کوئی باڈی کہتا ہے، کوئی میت کہتا ہے، کوئی مردہ کہتا ہے. جسم زمین کی چیز ہے اور روح آسمان کی چیز ہے. جسم کی غذا بھی اللہ پاک زمین میں رکھتے ہیں، روح کی غذا اللہ پاک نے آسمان میں رکھی. جب آدمی مرتا ہے تو جسم زمین پہ رہ جاتا. روح چونکہ اوپر کی چیز ہے اور پھر وہ اوپر چلی جاتی ہے، چاہے وہ اعلی علیین میں ہو، چاہے وہ جہنم کے گڑھے میں ہو. لیکن
زمین پر پڑا ہوا جسم اور آسمان پہ گئی ہوئی روح کا اللہ پاک موت کے بعد بھی آپس میں تعلق اور رشتہ رکھتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں نیکی اگر دونوں مل کے کرتے ہیں تو اللہ پاک دونوں کو ثواب دیتا ہے، جب گناہ دونوں کرتے ہیں تو اللہ پاک سزا بھی دونوں کو دیتا ہے. آج کل کے موبائل ٹیلی فون، دوسرے ٹیلی فون، فیکس مشینیں، انہوں نے دین کی اس بات کو سمجھنے میں اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر بندے کی بنائی ہوئی مشینیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں تعلق رکھ سکتی ہیں تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ زمین کے گڑھے میں پڑے ہوئے مردے کے جسم کا روح کے ساتھ تعلق رکھ دے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جسم کی غذا بھی اللہ پاک زمین سے نکالتے ہیں، چونکہ یہ زمین کی چیز ہے. روح آسمان کی چیز ہے، روح کی غذا بھی اللہ پاک آسمان سے نازل کرتے. حکماء لوگ، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ کہتے ہیں، آپ اور میں نہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، میں بھی آپ کو اپنے ساتھ شمار کر رہا ہوں، ہم سیانے نہیں ہیں. سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جسم زیادہ کھانے سے بنتا ہے اور زیادہ پینے سے بنتا ہے. روح کھانے پینے سے نہیں بنتی. ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ روح روزے سے بنتی ہے. ایک بات، روزہ روح کی غذا ہے. نمبر 2، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روح قرآن پاک کی تلاوت سے بنتی، یہ اس کی غذا ہے. روح اللہ کے ذکر سے بنتی ہے، یہ بھی اس کی غذا ہے. روح نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بنتی ہے، نیک لوگوں کی مجلس بھی روح کی غذا ہے. اور چوتھی چیز یاد رکھو گے تو میں بتا دیتا ہوں، مسجد میں بیٹھنے سے بھی روح کو غذا ملتی ہے، اور روح کی غذا بھی اللہ پاک نے مسجد میں رکھی ہے. بازار میں جانے سے روح خراب ہو جاتی ہے. روح میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روزہ پہلی بات روح کا علاج. اسی پر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بارش سے بچنے کے لیے آدمی چھتری ہاتھ میں لیتا ہے، مکان میں بارش سے حفاظت سے بیٹھنے کے لیے آدمی مکان پہ چھت ڈالتا ہے، روزہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھتری کا کام دیتا ہے. روزہ گناہ سے بچنے کے لیے چھت کا کام دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے. پرانے زمانوں میں جب جنگیں ہوتی تھی تو مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی جس سے وہ دشمن پر وار کرتا تھا، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی جس سے وہ دشمن کا وار روکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کی ڈھال ہے. عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. صوم کا معنی عربی لغت میں رک جانا ہے، اسٹاپ لگا دینا ہے، بریک لگا دینی ہے. جن چیزوں سے اللہ نے کہا ہے رک جاؤ، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے کہا ہے رک جاؤ، وہ چیزیں اگرچہ حلال بھی ہوں ان سے بھی رک جانا، اس کو صوم کہا جاتا ہے.
پاک میں اللہ نے جہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یہ قرآن کا انداز ہے، اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، خود براہ راست کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حالانکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں یہی بات کہی تھی، لیکن قرآن نے ہمیں کہیں یا ایھا المسلمون کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا سے کوئی بات کرتے تو ہم صرف یہ کان نہیں بلکہ ہم دل کے کانوں کی کھڑکیاں بھی کھولتے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ آپ اور میں مانا کرتے ہیں اے ایمان والو، بے شک مانا ہے اے ایمان والو، لیکن علماء نے اس کے کئی معنی کیے ہیں۔ ایمان یقین کا معنی بھی دیتا ہے، اے وہ لوگوں جو اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا کیا معنی؟ کہ اپنے اللہ کی ہر بات کو سچ مانتے ہو۔ سمجھتے آنا ذرا ایمان ہو، اپنے اللہ کی ہر بات کو سچ مانتے ہو، اللہ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہو۔ اور ایک تیسرا معنی، اے وہ لوگوں جو اللہ کے اپنے ہوں۔ توجہ دیتے ہیں نا، میں معنی کر رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا ایک سمندر ہے، ہم تو گزر جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا پڑھ کے۔ ایک معنی، اے وہ لوگوں جو اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے اللہ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہو۔ ایمان اور یقین بھی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک ہی معنی استعمال ہو جاتا، کوئی بات نہیں۔ تیسرا معنی، اے وہ لوگوں جو اللہ کے اپنے ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ چوتھا معنی، اے وہ لوگوں اننے والے ہو۔ اب اس پر ایک جملہ لگاتا جاؤں، مومن ہوتا ہی وہی ہے، توجہ دینا، جو مان کے چلتا ہو، جو مان کے نہ چلتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بڑوں کی بھی مان کے چلتا، اس لیے کہ جو بڑے ہیں ان کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، جو بڑے ہیں ان کو اللہ کے رسول نے بڑا کہا ہے، بڑوں کی مان کے چلتے۔ پانچواں معنی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو دوسروں کو بھی امن دیتے ہو، خود بھی امن میں رہتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو خود بھی امن میں رہتے ہو، دوسروں کو بھی۔ ایمان امن سے نکلا ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے۔ جو دوسرے کو سلامتی نہیں دیتا وہ مسلمان نہیں، جو دوسرے کو امن نہیں دیتا وہ مومن نہیں۔ چھٹا معنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لا، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اب ایمان کا معنی کیا بنا؟ اے وہ لوگوں جو امانتوں کا خیال کرنے والے ہو۔ امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس آ کر کسی نے پیسہ رکھ دیا، سنبھال کے رکھ لے، میں مہینے 2 مہینے بعد لینے آ جاؤں گا۔ نہیں میرے دوستو، آپ کے پاس کسی کی بات ہے تو وہ بھی امانت ہے، آپ کے پاس کسی کی عزت ہے تو وہ بھی امانت ہے،
آپ کے پاس کسی کا وعدہ ہے تو وہ بھی امانت ہے، آپ کے پاس کسی کا قول ہے تو وہ بھی امانت ہے. صرف پیسے کا نام امانت نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں اسی امانت میں آتی ہیں. جس میں امانت نہیں وہ مومن نہیں. ساتواں معنی، اے وہ لوگوں جو اپنے رسول کو اپنا کہتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اتنے معنی ہیں. یہ خطاب ہے اللہ کا، اللہ کی ایک بات ہے. اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، توجہ دینا. اللہ اگر ہمیں کہتا نا وہ کتو، وہ گھوڑو، وہ گدھو، تم پر روزے فرض ہیں، ہم تو بھی رکھتے. لیکن جملہ ذہن میں رکھنا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو میرے ہو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، غیروں پہ نہیں، اپنے پہ. ایک مان ہے اللہ کو. اور یہ 8واں معنی ایمان کا مان بھی آتا ہے کہ جس پر اللہ کو مان ہو. کیا خطاب ہے اللہ کا. ایک بزرگ نے 250 سال 300 سال تک اللہ کو یاد کیا، کسی دن بھی اللہ کی طرف سے اس کو تسلی نہیں ملی کہ ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا. 250 سال کے بعد ایک دن اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے کتے، ہم نے تیری ساری عبادت کو برباد کر دیا. وہ آدمی خوشی میں ناچنے لگ گیا. مریدوں سے کہا مٹھائیاں لاؤ، مٹھائیاں بانٹو. مریدوں نے کہا حضرت آواز تو آئی ہے، وہ کتے تیری ساری عبادت برباد ہو گئی، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ تو رونے کا مقام ہے، آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. کہا بابا شکر ہے اس نے کسی طرح یاد تو کیا ہے. کہیں نہ کہیں میں اس کی کتاب میں ہوں تو صحیح، چاہے کتا ہی ہو، اس نے کسی لفظ سے مجھے یاد کیا. کاش تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا. ایک شاعر نے شعر کہا ہے، کاش تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا، تو نہ آتا، تیری آواز تو سن لیتا. ایک کتے ہم نے تیری ساری بندگی کو برباد کر دیا. اب وہ بندہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوش ہو رہا ہے. کہنے والے کہتے ہیں حضرت کتا بھی کہا گیا اور بربادی کی خبر بھی دی گئی ہے کہ سب کچھ برباد کر دیا گیا. جواب کیا دیتا ہے؟ شکر ہے اس نے ہمیں یاد تو کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتاب میں کہیں ہمارا نام تو ہے، لیکن آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں ہمیں اس نے کتا نہیں کہا. اگر وہ کہہ بھی دیتا تو ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے تھے، ہمیں تو بھی قبول ہوتا، اس لیے کہ کتا بھی تو اس کی مخلوق ہے. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو میرے ہیں. کبھی اکیلے بیٹھ کر لوں، ابھی نہیں، اکیلے بیٹھ کر اللہ کے اس خطاب کو ذہن میں لانا کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی محبتیں ہیں. حالات پورے پاکستان کے ایسے ہو گئے کہ کہیں جانے کے نہیں رہے. جمعہ میرا کہیں اور تھا، فیصل آباد میں، ہر چیز بند ہو گئی. کورونا تو کورونا رہا، روڈ بھی بلاک ہو گئے، بندہ جائے کہاں. تو مولانا نبی صاحب نے کہا جی ہمارے یہاں آ جاؤ، تو میں آپ کے یہاں آ گیا. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی پیار تو ہے نا جو مجھے کھینچ کے لایا، کوئی محبت تو ہے جو مجھے کھینچ کے لائی ہے. اب اللہ کو ہم سے کوئی نہ کوئی محبت تو ہے نا، جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو میرے اپنے ہو. سبحان اللہ. اب آپ سارے جتنے بیٹھے اللہ کے ہو کہ نہیں؟ کہو نا. دعا کیا کرو قیامت والے دن بھی وہ یہی کہہ دے، تسی میرے اپنے میں جاؤ، چلے جاؤ. اپنے کو پوچھی دا نہیں ہوتا، اپنے کو حساب نہیں لینا ہوتا. یہ تو ایسے چلے ہیں نا.
آج بہن بہن بھی حساب کر رہی ہے، بھائی بھائی بھی حساب میں لگا ہوا ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ حساب کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کے، میاں بیوی، میں جس ملک میں رہتا ہوں میاں بیوی بس میں سفر کرے وہ اپنا کرایہ ڈالتی ہے، وہ اپنا کرایہ ڈالتا ہے، میاں کرایہ سب کا اپنا اپنا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھے تو بیوی اپنا کرایہ دیتی ہے، گھر میں بیٹی رہتی ہے، بیٹا رہتا ہے، مکان کا کرایہ جہاں باپ دے رہا ہے بیٹا بھی دے رہا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کر دے اور قیامت والے دن وہ کہہ دے کہ تم میرے اپنے ہو جاؤ۔ آگے ہے کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ میں نے کہا تھا کہ روزہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام یہ روزے کی فرضیت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم یہ روزے کی تاریخ ہے۔ لعلکم تتقون یہ روزے کا انجام اور نتیجہ ہے۔ ایام معدودات یہ روزے کی عمر ہے۔ یہ 5 چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ روزہ سب سے پہلی چیز، کئی معنی ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں بھوک جو ہے یہ اللہ کی غذا ہے، بھوکا رہنا یہ اللہ کی غذا ہے۔ وہ کھاتا پیتا نہیں لیکن یہ اس کی غذا ہے۔ روزہ رکھنا گویا کہ دسترخوان پر اللہ کے ساتھ بیٹھنا۔ سبحان اللہ زور سے کہہ دو۔ یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ہمارے ہاں تو قصے کہانیاں ہوتے ہیں جمعے کے خطبوں میں جو علماء بیان کرتے ہیں آپ حضرات، یہ حقیقت ہے جو قرآن کی ہے۔ میں بالکل گہرائی میں جاتا ہوں۔ روزہ کیا ہے؟ پہلی بات، دسترخوان پر اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ کہو وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، زور سے بولو وہ پیتا نہیں۔ مہمان جب گھر میں کوئی پیارا آ جائے نا، آپ نے کھانا کھا بھی لیا ہو، جب اس کو کھانا کھلاتے ہیں نا تو وہ کہے گا یار میرے ساتھ 2 لقمے تو لگا لو، تو میں اور آپ جواب دیتے ہیں یار آپ کھاؤ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میرا دیکھنا ہی کھانا ہو جائے گا۔ آپ کھاتے ہو سحری اللہ دیکھتا ہے، آپ کھاتے ہو افطاری اللہ دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا۔ قرآن میں ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ہے نا جی قرآن میں، وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ روزہ نہ کھانے والی اللہ کی صفت کو اپنانے کا نام ہے۔ اب یہ دوسرا معنی سنو، روزہ کیا ہے؟ توجہ دینا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ کہہ دو، دل میں بات آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ اللہ ہم تیرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم مخلوق ہے تو خالق ہے، ہم تو مملوک ہے تو مالک ہے۔ ہم تیرے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، تو کسی کو سجدہ کرنے والا نہیں۔ ہم تیرے جیسے کیسے ہو جائیں؟ اور تیرے جیسا ہونا ذات و صفات میں تو وحدہ لا شریک ہے۔ تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، بے شک نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے۔ یار میری بیوی کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں تم بھی حلال کی بیوی کو حرام کر لو کچھ گھنٹوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، میں غور کرتا ہوں کہ اللہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ایک جگہ حضور بھی فرماتے ہیں کہ تم میں کون ہے میرے جیسا ہو سکے، لیکن ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری جیسے ہوں۔ جب بیٹا گود میں فوت ہوا حضور کا، حضرت ابراہیم 18 مہینے کا بیٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں فوت ہوا جب آخری سانس لی، تو آپ کے آنسو بہہ پڑے۔
ایک صحابی پاس کھڑے تھے، عرض کیا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا میں بھی تو تمہارے جیسا ہوں۔ یہ فطرت کے آنسو ہیں، یہ وہ چیخنے چلانے کے آنسو نہیں، یہ فطرت کے آنسو ہیں جو اللہ پاک نے جیسے تمہارے دل دماغ میں ڈالے ہیں، اللہ نے اسی طرح فطرت کے آنسو میری آنکھوں میں بھی ڈال رکھے ہیں۔ میں بھی تمہارے جیسا ہوں، لیکن کیا آپ اور میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو گئے؟ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے جیسے ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، حدیثوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث ہوتی ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک تو یہ قرآن کی آیت جبریل لایا ہے، لیکن قرآن کی آیت اللہ نے نہیں بنائی، اللہ نے اس کو میری حدیث بنا دیا۔ لایا جبریل ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کوئی میرا بھی ہو، کہو سبحان اللہ، میں نے چاہا کوئی میرا نام لینے والا بھی ہو، کہو سبحان اللہ، کوئی میرے سے ڈرنے والا بھی ہو، کوئی میرے سامنے سجدہ کرنے والا بھی ہو، کوئی ایسا بھی ہو جو کہے میں اللہ کا ہوں، اور کوئی ایسا بھی ہو جس کے بارے میں کہوں یہ میرا ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ جی فرشتے بھی تو تیرا نام لیتے ہیں، کہا ان کی تو ذمہ داری ہی یہی ہے، ان کے ذمے تو کوئی اور کام ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، ہل بھی چلاؤ، میرا ذکر بھی کرو، بیوی کے پاس بھی جاؤ، میرا ذکر کرو، دکان پہ بیٹھو، میرا ذکر کرو، گندم کو کاٹو، میرا ذکر کرو۔ مجھے بات یاد آئی، صدر پاکستان مرحوم جنرل ضیاء الحق، اس کا زمانہ تھا، اس نے ہمارے گاؤں میں گندم کاٹنے آتا تھا، یہ پیروان کے قریب آنا تھا، تو ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ملتان کے ڈی سی سے کہا کہ کوئی ایسا قاری ڈھونڈو کہ جو قرآن کی ایسی آیت پڑھے کہ جس میں گندم کا ذکر ہو، گندم کی کٹائی کا بھی ذکر ہو، اور ساتھ ساتھ گندم کے عشر کا بھی ذکر ہو۔ 30-40 قاری ملتان میں اکٹھے کر دیے گئے، میں بھی تھا اس زمانے میں، چھوٹا سا تھا۔ ڈی سی صاحب جیون خان ڈی سی تھا، مر گیا تو اس نے مجھ سے کہا قاری صاحب، میں نے کہا جی حاضر، آپ کہو تو میں 10 آیتیں قرآن کی نکال دیتا ہوں جس میں گندم کا بھی ذکر ہے، گندم کی کٹائی کا بھی ذکر ہے، میں نے تو پڑھا ہے۔ 8ویں سپارے میں قرآن کی آیت ہے جس میں گندم کا بھی ذکر ہے، گندم کی کٹائی کا بھی ذکر ہے، موسم ہے گندم کی کٹائی کا۔ اب میں نے پڑھ کے اس کو سنائی تو کہنے لگا جی اچھا پڑھا، اگر آپ اسپیکر میں پڑھیں گے، ٹی وی پہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سر لگا۔ اب میں نے جب سنائی تو ڈائریکٹ اس ٹائم جنرل سوار خان گورنر پنجاب تھا، ایک پتہ نہیں آپ حضرات نے نام سنا ہو، اس نے سوار خان سے ٹیلی فون ملایا، تو جنرل سوار خان نے وہ آیت سنی، مجھ سے آواز سنی، اس نے جنرل صاحب سے، جنرل ضیاء الحق صاحب سے رابطہ کیا، جی قاری مل گیا اور قرآن کی آیت بھی مل گئی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔
گندم بھی کاٹ رہا ہو یاد مجھے کر رہا ہو، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مہینہ تمہیں دے دوں گا جو رمضان کا ہوگا، بے شک تم میرے بندے ہو، میں تمہارا خالق و مالک ہوں۔ 16 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے، یورپ کی وادیوں میں 22 گھنٹے 23 گھنٹے کا روزہ رکھو گے، وہ 22-23 گھنٹے ایسے سمجھ لینا کہ تم اور میں ایک ہو گئے۔ من تو شدم تو من شدی، تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا۔ روزہ کیا ہے؟ اب اگلی بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے۔ ہماری زبان میں اس کو روزہ کہتے ہیں، قرآن اس کو صوم کہتا ہے، سواد کے ساتھ۔ یہ روزہ ایسا فٹ ہے نا، پنجابی زبان میں بھی کبھی کبھی، اردو میں بھی، ہماری زبانوں سے ایسا لفظ نکلتا ہے وہ بالکل قرآن پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری زبان قرآن سے لاکھوں میل دور ہے، ہم بھی قرآن سے لاکھوں میل دور ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا فٹ ہوتا ہے روزہ۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا روز کا روزہ ہوتا ہے، جن کا روز کا روزہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نیکی کا بدلہ 10، ایسے ہی ہے۔ رمضان المبارک کے 30 روزے 300 ہو گئے، عید کے بعد کے 6 روزے 6 وہ ملا لو تو 60 ہو گئے، اب یہ 360 ہو گئے۔ سال میں دن بھی 360، جس نے یہ 30 رکھ لیے وہ 6 رکھ لیے، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھ لیے۔ اب 360 میں ایک بات سمجھاتا چلوں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 360 کے ہوتے ہیں، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 300، زور سے بولو 300، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 8 کے ہوتے ہیں۔ آپ 360 والے ہو 8 والے ہو؟ زور سے زور سے زور سے۔ اچھا، جو 360 والا ہاتھ کھڑا کرے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے۔ ایک بندے نے میں کہو تو مسیح نہیں آنا ہے، آندھا قاری صاحب جمعے دی جمعے آئی گا، جمعے دی جمعے آنے ہیں میں تھی میں نے کبھی نہیں رکھا جمعے دی جمعے۔ آپ 360 والے یا 8 والے؟ اللہ بنا دے۔ اور کچھ 360 کے بھی اوپر کے ہوتے ہیں، وہ 68 کے نمازی ہوتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ 360 سے بھی اوپر ایک درجہ ہے، وہ 68 کا ہے، وہ تہجد بھی ہے، وہ نفل بھی ہے، وہ اوابین بھی ہے، وہ اشراق بھی ہے، وہ چاشت بھی ہے، وہ تراویح بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ 68 کا نمازی ہے۔ اور ایک 8 سے بھی نیچے ہوتا ہے، ایک نمازی 68 کا، ایک 360 کا، ایک 8 کا، اور ایک 8 سے بھی نیچے درجہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے 61 کا۔ سمجھو؟ یا کسی دے منجے نال چلا گیا تو یا پھر یہ منجا چکیا گیا تو لوگ آ گئے۔ 68 کا، 360 کا، 8 کا اور ہاں لکھے ہوتا ہے مسیحا میں نماز پڑھ پہلے اس کے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ تجھے کیڑا نمازی بننا ہے؟ نہیں یار نہیں، 360 سے بھی اوپر جاؤ نا، 68 کا نمازی بن، 68 کا بن سے نا، 360 کا، 8 کا، 61 کا، 30 روزے 300، 6-7 ملا لیے، 6 ضربے 10 لگاؤ تو 60 بن گئے، 360۔ اب یہ روز کا روزہ رکھتا ہے، اس کا روز کا روزہ ہے۔ اور میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سارا سال روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا مشکل نہیں،
ایمان نال قسم کھا کے دسو مسیتی بیٹھے ہو اج تک تسی کدے سنیا روزے نال کو بندہ مر گیا ہوگا؟ زیادہ کھانے نال تو مرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا زیادہ کھانے نال لوکی مرتے ہیں نہ کھانے نال اج تک میں نہیں سنیا کوئی بندہ کہے جی میں روزہ رکھا ہے تو سارے گھر کو بندہ مر گیا اگر کوئی ہے تو دس چڑے نہیں بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ روزے سے اپنے روزے کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ روزہ صرف کھانے پینے تو رکن کا نام نہیں اور بھی بہت ساری چیزاں ہیں دوسرا روزے کا معنی جو ہماری زبان میں روزہ ہے روزہ ایک راز ہے ایک زور نہ بولو ایک اصل راز سی راز کو چلتا چلتا لوگوں نے وہ روزہ کہہ دیتا یہ ایک راز ہے آپ نے نماز پڑھی لوگوں نے دیکھا آپ عمرہ کرنے گئے لوگوں نے دیکھا حج کرنے گئے لوگوں نے دیکھا خیرات کی لوگوں نے دیکھا زکات دی لوگوں نے دیکھا روزہ رکھیا زور نال بولو ویکھیا یا انہیں ویکھیا جنہیں روزہ رکھیا ہے 20 لاکھ کہے مینو روزہ ہے کی پتا چھپ چھپ کے گھر میں کھا لیتی ہو آپ گھر میں قسمیں کھاؤ میں نے روزہ رکھا ہے کیا پتا باہر جا کے کیا کھاتے پیتے ہو وہ جانتا ہے یا روزے والا جانتا ہے اب اسی پر بات کروں روزہ کیا ہے مکی مسجد والوں بات سمجھو آپ اس قابل تو ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا رازدار بنایا ہے ہمیں تو کہا کسی کو اپنا راز نہ دینا آپ کو بھی کہتا ہوں کسی کو دل کا راز نہ دینا روزہ ایسا راز کہ اللہ کہتے ہیں تو مینو دیتا میں تینوں دیتا دوپہر کا وقت ہے کھیت سے تو آیا ہے دھوپ میں مزدوری کر کے غسل خانے میں نہانے گیا ٹھنڈا پانی ہے دروازہ بند ہے دیکھنے والا کوئی نہیں 2 گھونٹ اگر نیچے بھی چلے جائیں کون دیکھ رہا ہے لیکن صدقے جاؤں آپ کو کتنی بھی بھوک پیاس ہو کھڑے ہیں بابا جی پانی پی لو وہ جواب دیتا ہے یہ راز میرا اللہ اور میرے درمیان میں ہے میں اپنے یار کو کیسے ناراض کروں بندہ راز اپنے یار کو دیتا ہے بیلی کو دیتا ہے سجن کو دیتا ہے اللہ وہ یار جس سے بڑا یار کوئی نہیں کہو نہ سبحان اللہ میں اس کو راز دے رہا ہوں وہ مجھے راز دے رہا ہے کہتا ہے تو میرے جیسا ہو گیا افطاری کا وقت ہے ہر شے دسترخوان پہ لگی ہوئی ہے چھوٹا معصوم بچہ جس کو روزے کا پتہ بھی نہیں ہوتا وہ 2 منٹ پہلے بھی سموسا پکوڑا اٹھانا چاہے اماں دعا چھوڑ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتی ہے پتر ہلے ٹائم نہیں ہویا میری بہن میری تھی تے پتہ ہی نہیں روزے دا وہ کہندی نہیں یہ جدو ساڈے نال بیٹھا ہے جدو اسی کھاواں گے اس ویلے کھاوے گا جدو اسی پیواں گے اس ویلے پیوے گا راز ہے اور پھر حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی توجہ دینا ایمان بنے گا الصوم لی وانا اجزی بہ تم نے نماز پڑھی کب پڑھیں گے اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے اس نے جماعت سے نماز پڑھی 27 نمازوں کا ثواب لکھ دو وضو میں مسواک کی 70 نمازوں کا ثواب لکھ دو مکی مسجد میں جا کر جمعے کی نماز پڑھی
500 نمازوں کا ثواب لکھ دو. مدینے گیا, کہا 50,000 نمازوں کا ثواب لکھ دو. مکے گیا, کہا 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھ دو. اکیلے پڑھی, کہا اکیلی نماز کا ثواب لکھ دو. جب تو نے میں نے روزہ رکھا, شام ہوئی, فرشتوں نے رجسٹر حاضر کیا, اللہ اس کا ثواب کتنا لکھیں. اللہ کہتے ہیں چھوڑو, تو ہم لکھنا ہی نہیں آنا, تو اسی حساب بھی نہیں کر سکنا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, میں اپنے ہاتھ سے لکھوں گا. یہ بدلا میں جاننا, تسی نہیں جاننا, تے نہ تسی لکھ سکنا ہے. میرے حوالے کرو. اب اللہ پاک کے حوالے ہو گیا. آپ مجھ سے مانگیں, میں اپنی طاقت کے مطابق دوں گا. آپ ڈاکٹر صاحب سے مانگیں, یہ اپنی طاقت کے مطابق دیں گے. آپ کسی اور بڑے سخی کے پاس چلے جاؤ, وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا. جو سخیوں کا سخی, بادشاہوں کا بادشاہ, جب وہ دینے پہ آئے گا تو تھوڑا نہیں لکھے گا. وہ تھوڑا نہیں لکھے گا, اور لکھے گا بھی اپنے ہاتھ سے. اللہ کا ہاتھ کوئی چھوٹا نہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللہ کے 2 ہاتھ, قرآن کہتا, ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا لو تو بھی اللہ کا ہاتھ بڑا ہے. وہ کتنا لکھے گا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا, کہا جانے والے جنت میں چلے جائیں گے, میں کھڑا ہوں گا. اللہ کہیں گے میرا محبوب آپ بھی جنت میں جاؤ. میں عرض کروں گا نہیں اللہ, ابھی بھی میری امت کے لوگ جہنم میں پڑے ہیں. حضور فرماتے اللہ ایسے کرے گا. یہ دنیا دیا کرینا چھوٹیاں ہیں, اللہ کے ہاتھ بڑے ہیں. میرا اللہ ایسے کرے گا, جہنم سے نکال کر محبوب کی امت کو جنت میں. میرا محبوب راضی ہے, اللہ نے ابھی بھی کچھ باقی ہے. اللہ پھر ایسے کرے گا, اٹھا کر جنت میں داخل کر دے گا. میرا محبوب راضی ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں دینے میں بس نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا پھر اللہ پاک تیسری دفعہ بھی ایسے کریں گے. کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ کی ہتھیلی میں لوگ آئیں گے اور جنت چلے جائیں گے. قرآن پاک میں 4 سپارے میں ایک آیت ہے, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا. ہاں ایک بندہ میں نے کہا کہ شاید انہیں روزہ اس واسطے فارغ کیتا کہ وہ آندھا تھوڑا جہا بجٹ کٹ کمی ہو گئی ہے, چلو کچھ جمع کر لیجیے اس مہینے تسی روزہ رکھ لو, مہینے تو بعد ذرا بجٹ جمع ہو جائے گا, خزانے تھے دے جائیں گے. اللہ پاک خزانے میں کمی ہوتی ہے وہ ذرا پوری کر لیتا ہے, جیسے آپ اور میں کرتے ہیں, اس لیے روزے فرض ہیں. بعض لوگوں کا ذہن یہ بھی ہوتا ہے, پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہوتے. روزے میں حکمت کیا ہے, بس یہی سمجھا رہا ہوں میں. یہودی کھڑا تھا مدینے کے چوک میں, تقریر کر رہا تھا اور یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ کا خزانہ تھوڑا ہو گیا, اور مسلمانوں کا جو رب ہے نا اس کا خزانہ تھوڑا ہو گیا. اتنا روزے فرض ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق قریب سے گزرے, جب ان کے کان میں آواز آئی نا کہ یہ کہہ رہا ہے ان اللہ فقیر, اللہ بھوکا ہو گیا, اللہ غریب ہو گیا, اللہ فقیر ہو گیا, وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ, ہم مالدار ہیں. حضرت ابو بکر صدیق گئے اور رب کے جو تھپڑ مارے نا اس یہودی کو, اور اللہ کی شان نے تھپڑ نہ مار گیا. اب یہودی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس لے آئے کہ اسلام میں تو قتل کا بدلہ قتل ہے، بدلے میں ہم نے ابو بکر صدیق کو قتل کرنا ہے، اس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا میرا ابو بکر تو کسی کو مارتا ہی نہیں، یہ کام تو حضرت عمر اور حضرت علی کرتے ہیں مارنے والے، یہ تو مارنے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ اور خیال کرو کہ عمر تو نہیں سی یا علی تو نہیں سی، یہودیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ نہیں تھے، یہ ابو بکر تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو طلب کر لیا، مارا ہے، کہا جی مارا ہے۔ ابھی آگے بات نہیں ہوئی تھی، قرآن جبریل قرآن لے کے آیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین، آئے ہے میرا محبوب میں عرشاں تے بہ کے کافر دی گل سنی ہے، انہیں کی آکھیا ہے اللہ دے خزانے تھوڑے ہو گئے نے، ابو بکر نے جو کیتا صحیح کیتا، میں اے نال ہاں۔ ہن دسو تسی کی بدلہ لینا؟ اللہ، ایک غزوہ حنین ہویا، چلو میں بعد کہنا، اسے حدیث میں پہلے سنا لا میں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ سارا دن میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا بدلہ میں خود خدا دوں۔ دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ عجیب ٹکڑا، آپ اور میں ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے ہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکے گا، صرف ایک ٹکڑے میں الصوم لی وانا اجزا بہ، ہر نیک عمل کا بدلہ جنت، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن قیامت والے دن جب روزے دار اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کہیں گے او روزے دارا تیرے روزے کا بدلہ جنت نہیں، جنت کی حوریں نہیں، جنت کی نہریں نہیں، جنت کے دودھ اور شراب نہیں، روزے دار پریشان کھڑا ہے۔ اللہ پھر میرے روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے الصوم لی وانا اجزا بہ، تیرے روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں، میں تیرے روزے دا بدلہ۔ پھر اکیلے بیٹھ کر گھر جانا صرف اس ایک جملے کو، الصوم لی وانا اجزا بہ، ہر عمل کا بدلہ جنت، لیکن روزے کا بدلہ جنت نہیں، اللہ کہتے میں خود ہوں۔ غزوہ حنین ہوا، بہت مال غنیمت آیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت مہاجرین میں تقسیم کر دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ صحابہ کی دو جماعتیں تھیں، ایک انصار ایک مہاجر۔ ناراض نہ ہوتے گل تو ہم کہہ دینا، قرآن کے 11ویں سپارے چاہے جنت جان والے بھی 3 جماعتیں نے، کنیاں 3 جماعتیں نے جنہیں جنت جانا، چوتھی کوئی نہیں۔ ہوں دیکھیے اسی تسی وچ ہیں کہ نہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر جنتی صحابہ جڑے سن، انصار جنتی، اگے تیسری جماعت فرمائی والذین اتبعوہم باحسان، جڑا انہاں دے پیچھے ٹریا، جنہیں انہاں نال لا لئی، کہو نا سبحان اللہ، جڑا انہاں دے سنگ رل گیا، جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پیا، والذین اتبعوہم باحسان۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ مہاجرین کو دیا، انصار کو نہیں دیا۔ کچھ نوجوان لڑکے انصار کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سکھا کے بھی گیا تھا آپ کو، زور سے کہا کرو صلی اللہ یا رسول اللہ، آپ نے سارا کچھ مہاجرین کو دے دیا، ہم انصار مدینے والوں کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مدینے والا سن میری بات، مال ان کے لیے، آمنہ کا لال تمہارے لیے۔
یہ مکے والے مال لے گئے، میں مدینے والوں کا ہوں، اب بتا تمہیں مال چاہیے یا آمنہ کا لال چاہیے؟ میری قبر بھی بنے گی مدینے میں بنے گی، میں قیامت والے دن اٹھوں گا تو مدینے سے اٹھوں گا، مدینے والے میرے پڑوسی اور میرے گواڈی ہیں، اللہ سے کہوں گا اللہ جب تک مدینے والے جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک تیرا کملی والا جنت میں نہیں جائے گا، اب بتا تمہیں کیا چاہیے؟ مدینے والا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ اجازت دے تو میں تن کے کپڑے اتار کر بھی مہاجرین کو دے دوں، ہمیں اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی۔ او مکی مسجد والوں، ان کو تو آمنہ کا لال مل گیا، کسی کو مال مل گیا۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بدلے میں مال نہیں، اللہ کہتے ہیں میں ہوں۔ کسی کو آمنہ کا لال مل گیا، کسی کو آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے مال مل گیا۔ روزہ وہ عبادت اللہ نے ہمیں دے دی کہ جس کے بدلے میں اللہ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ یہ وہ راز ہے جو یہ اللہ جانتا ہے یا روزہ دار جائے مجھے روزہ ہے کہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ اللہ کا خطاب ہے۔ مولانا ذرا یہ میری باتیں یاد رکھیں، آپ کے کام آئیں گے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے پرانی امتوں کو بھی ملے تھے، ہر امت کو روزہ ملا، لیکن اللہ کی شان ہے رمضان کسی پرانی امت کو نہیں ملا۔ کسی کو 3 دن کے روزے ملے، کسی کو 40 دن کے ملے، کسی کو 10 دن کے روزے ملے۔ ہمیں اللہ نے 1 مہینے کے کتنے؟ 1 مہینہ ہوتا ہے نا، سچی گل ہے۔ چل اگر اللہ 2 مہینے کے روزے دیتا ہم میں سے کوئی بھی نہ رکھتا، اگر فرض ہوتے نا 2 مہینے کے بڑا اوکھے ہوتے، اور اگر 15 دن کے ہوتے تو ہمیں روزے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ روزہ ہے کہ یہ 10-15 دن تک تو ہمیں روزے کا پتہ نہیں چلا نا، پرانی طاقتیں موجود ہیں۔ جیسے ہی 15 دن گزرتے ہیں نا، اگلے 15 دن آتے ہیں، پھر روزہ اپنا رنگ دکھاتا ہے میں بھی کوئی چیز ہوں، پھر روزہ بتاتا ہے میں کوئی چیز ہوں۔ حافظ بھی تھک جاندے نے، مولوی صاحبان بھی تھک جاندے نے، تسی بھی تھک جاندے ہو، کہانیاں بھی افطاری بنا بنا کے تھک جاندیاں نے، سمجھ آئے، ہر کوئی تھک جاتا، پھر روزے کا پتہ چلتا ہے روزہ کیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے گزرے ہیں سب پر روزے تھے، یہ صرف نہیں ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا بدلہ ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کی عمر ہے، روزے کی مدت ہے، روزہ کتنا؟ 29 دن یا 30 دن۔ ہم مسلمان کہتے ہیں عید وہی اچھی لگتی ہے جو 29 کے بعد، اور بات ہوتی ہے روزے تو بعد عید کی مزہ تو اسے عید کا جڑا 29 روزے تو بعد ہو، لوگوں کو عید بھی چنگی نہیں لگتی جی 30 روزے کے بعد ہو۔ اور ہم تو خیر ماشاءاللہ پاکستان والے تو کوشش ہی یہی کرتے ہیں کہ 29 کو 30 ہو، یہ تو ہماری ہمیشہ سے عادت ہے۔ کمیٹی وچ بھی اسی وہ بڈھے مولوی گورنمنٹ لگ کے لیا جنہوں نے چند نظر ہی نہ آئے، وہ کسی کو نظر نہیں ہوتا، دوربینہ لا کے دیکھ رہے ہوتے۔ پھر اگو کچھ وزیر ہو جو بیٹھے ہوتے ہیں جو چند سے تبصرے کر دیں، چاند نہ تیرا نہ میرا، چاند کس کا؟ زور سے بولو، چاند کس کا؟ آسمان کس کا؟ آسمان پہ نظر آنے والا چاند کس کا؟ نہ آپ کا نہ میرا، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں ہے نہ کسی وزیر کے ہاتھ میں، قرآن میں ہے دوسرے سپارے میں، یسألونک عن اللہ، میرے نبی یہ تیرے کو پوچھ گئے نہیں چاند کی چیز ہے، یہ قرآن میں ہے نا مولانا، دوسرے سپارے میں 7 باروں کو شروع ہو رہا ہے، یسألونک عن اللہ، میرا نبی یہ تیرے کو پوچھ گئے نہیں چاند کی چیز ہے، کوئی کہہ دے
ہی مواقیت، ایک کیلنڈر ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے اٹھنے دا، سونے دا، جاگنے دا. حج کا، روزے کا، مواقیت جمع ہے وقت کی، یہ کیلنڈر ہے. یوں کہہ لو کہ وہ کلاپ ہے بڑا کہ سب کچھ اسی کے اندر بنا. جدو ہے اللہ کا، اس کو نکالنا بھی اللہ نے ہے، چھپانا بھی اللہ نے ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں. یہ بیماری کب سے آئی ہے؟ یہ آپ کی اور میری وجہ سے آئی. آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جاؤ نا، ہر بندہ چند دیکھتا سی. کوٹھیاں تے چڑھ کے بیبیاں بھی چند دیکھدیاں سن. ہوں سارے ٹی وی دے کے بیٹھے ہونے ہیں کر کے تے گالا مولویوں کو کٹ رہے ہونے ہیں. 9 بجے اعلان کیتا جی، کدی کدی 11 بجے ہے مر جانے ٹوٹ پینے. 11 بجے انہوں نے چند نظر آتا ہے. پٹھانا کا اپنا چند ہے، پنجابیاں کا اپنا چند ہے، بلوچوں کا اپنا چند ہے، سندھیا ہر کسی نے اپنا چند بنا لے. پہلے ہر بندہ چند دیکھتا سی، اور چند دیکھن دی دعا بھی حدیث چاہیے. حضور خود چند دیکھتے سن، پھر دعا مانگتے سن. نہ ہم میں سے کسی نے دعا یاد کی، نہ چند دیکھا. ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، ٹی وی تے چند نظر آتا، آسمان تے اسی کدے نہیں دیکھا. جب اسی تھی دیکھنا چڑھ دیتا تو ہر کسی کہنا کوئی کمیٹی والے کے حوالے کر دیو، چند ہونا تھا جب کہہ دیں گے ہو جائے گا. ایام معدودات، ایک معنی دوسرا کر کے بات ختم کروں. اللہ کہتے ہیں باقی مہینے اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے، یہ گردیاں گردیاں مک جائیں. یہ جو ترجمہ ہے نا ایام معدودات، اج کنے ہو گئے، کل کنے ہو جان گے. اللہ سانو تو پتہ ہی اس ویلے چلتا جی 25 ہو گئے، جو اج بھی 25 بھی روزے ہو گئے. اللہ کی قسم ہے مینوں کدے حساب ہی نہیں آیا کنے ہو گئے. بچے کو پوچھنا اج کنے روزے ہو گئے، حساب ہی نہیں کدے رکھے. ایام معدودات، گندیاں گندے، پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ آندا گزر گیا. تو جس مہینے کو اللہ پاک ایسے ہی پنجابی چاہتے نے لگا چھڈے گردیاں گردیاں، تو وہ مہینہ اگر سارے واسطے مصیبت بن جائے، ایسے اوکھے ہو جائیے، پھر یا الذین آمنوا کا معنی نہیں بنتا کہ ہم ایمان والے نہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں، ہم اللہ کے پیارے نہیں، اللہ پہ یقین کرنے والے نہیں. اللہ نے کوئی شاید تو اس کے اندر رکھی ہے نا. اب اگر میں چیزیں گنانا شروع کروں نا تو یہ آپ کے رمضان کے 4 دنیں بھی اس پہ لگ جائیں کہ اللہ نے اس مہینے میں رکھا کیا ہے. قرآن اس مہینے میں آیا، کہو سبحان اللہ. یہ تو سنتے رہتے ہو نا، قرآن اس مہینے میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیا تو نبی بنے. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہمیں ملی تو اس مہینے میں ملی. کعبہ اس مہینے میں ملا. جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے ان کو فتح مکہ جو ہوا ہے، حضور نے مکہ فتح جو فرمایا وہ اس مہینے میں فرمایا. کعبے کا دروازہ حضور کے لیے کھلا، وہ اس مہینے میں کھلا. جنت اس مہینے میں کھلتی ہے، اس مہینے میں بند ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس مہینے میں پانی میں تیرتی ہوئی روزے دار کی بخشش کی دعا کرتی. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی حکم دیتا ہوں روزے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ. فرشتوں کو حکم دیتا ہوں روزہ رکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ. اور ایک آخری شاید اساں اس مہینے چھوڑ سانوں کی ملیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی 11 مہینے تہجد کے وقت اللہ کے فرشتے آوازیں دیتے ہیں، ہے کوئی اللہ سے لینے والا تو لے لے.
جب یہ چاند چڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تسی پرے ہٹ جاؤ مینو آواز لان دیو، پھر اللہ خود آواز دے کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے، سارا مہینہ پھر اللہ آواز دیتا، سارا مہینہ اللہ آواز دیتا۔ جو سحری کرتا ہے وہ اللہ کی آواز سن کے اٹھتا ہے، یہ اپنا کمال نہ سمجھے جے، یہ ٹائم پیس کریاں نہیں، یہ کرا والیاں نہ تو اٹھان والا وہ آواز دینا ہے تو سارے کان کھڑے ہو جانے نے، کدھرے نہ کدھرے سارے دل دیا تاروں چوں دی آواز آئی جاتی ہے، وہ آواز دینا۔ اگر اللہ کی آواز پر آپ اور میں سوئے رہے کتنی بڑی بدبختی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کہا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، عائشہ دینے والا جاگ رہا ہے لینے والی سو رہی ہو، نہیں سمجھے ہو میری بات، دینے والا جاگ رہا ہے آوازیں دے رہا، اٹھو لے لو، اور لینے والے اگر غفلت سے سو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔